السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ فارمز آف پروڈکشن۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ کامرس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کے اوپر جتنے بھی اور کورسز شروع کی ہوئی ہیں سب کی سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے پروڈکشن سے ریلیٹڈ ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، تو جتنی بھی ویڈیوز کے لنک ہیں وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، آپ وہ ان کو لازمی دیکھیے گا اور آپ کے کنسیپٹس ہوپ سے سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ سٹل اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ نے لازمی بتانا ہے، انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ دوبارہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، جو پروڈکشن کی فارمز ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہمارے پاس دو فارمز ہیں پروڈکشن کی۔ اچھا، کون کون سی فارمز ہیں ہم ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی جو ہے آپ کے پاس ڈائریکٹ پروڈکشن اور دوسری جو آپ کے پاس ہوتی ہے دیٹ از انڈائریکٹ پروڈکشن۔ جب اسٹوڈنٹس ڈائریکٹ پروڈکشن اور انڈائریکٹ پروڈکشن میں جانے سے پہلے آپ سے میں کچھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو میرا ٹیچنگ میتھڈ ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایگزامپل سے لے کے ڈیفینیشن پہ چلوں، جو کہ ہمارا ایک پروفیشنل ایک سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ میتھڈ ٹھیک ہے یا ڈیفینیشن کے بعد ایگزامپل میں جاؤں، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے اندر جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے میں ایک ایگزامپل لینے جا رہا ہوں۔ ایگزامپل میں کس چیز کے لینے جا رہا ہوں؟ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ٹیبل بنانے کا کام کرتا ہے۔ اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ ٹیبل بنانے کا کام کر رہا ہے۔ ٹیبل بنانے کا جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر تو بندہ جو ہے وہ ٹیبل اپنے لیے بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے بنا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہ کرے گا، ہوپ سو وہ یہ ترتیب بنائے گا کہ وہ اس کے پلان مائنڈ میں ہوگا کہ وہ ایک کوئی نہ کوئی اپنا ٹری جو ہے وہ اپنی مرضی سے، جو اس نے لکڑی اس کے لیے استعمال کرنی ہے اس کو کیا کرے گا؟ وہ ٹری لے گا، ٹری کو کیا کرے گا؟ وہ اس کو کٹ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ کٹنگ کے بعد اس کو وہ کیا کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بنائے گا، ٹھیک ہے؟ جب پیسز میں بنائے گا تو اس کے بعد جیسا اس کا دل کرے گا وہ کیا بنا لے گا؟ ٹیبل بنا لے گا۔ ایک چیز ایگزامپل اسٹوڈنٹس میں نے آپ کے سامنے یہ والی رکھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایگزامپل، آپ کے سامنے میں ایگزامپل لیتا ہوں فون، موبائل فون کی بات کرتا ہوں۔ موبائل فون کی بات کرو، سمپل فون کی بات کریں تو فون کے معاملے میں اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خود نہیں بنا سکتا، کیا کرتا ہے؟ کمپنی ہے کوئی بھی، فار ایگزامپل آپ ایپل کی بات کر لیں، ہواوے کی بات کر لیں، جو بھی بات، سیمسنگ کی بات کر لیں، مختلف کمپنیز ہیں۔ کمپنی نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے، آپ کے لیے کیا کیا؟ ایک موبائل فون بنایا۔ اچھا، اس موبائل فون کو کیا کیا؟ اس موبائل فون کو اس نے جا کے سیل آؤٹ کر دیا، سیل کر دیا۔ سیل کس کو کیا اس نے؟ اس کے لیے آپ کے پاس بتاؤں تو اس نے ڈیفینیٹلی جو کیا کہتے ہیں کہ یوزر ہے، اس کے لیے جو کنزیومر ہے اس کو اس نے کیا کر لیا؟ بیچ دیا۔ اچھا، ان دونوں سچویشنز میں جو کانسیپٹس آپ نے بنانے ہیں، جو چیزیں آپ نے بنانی، وہ کیا ہے؟ چیزیں اسٹوڈنٹ یہ بتانی ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ پروڈکشن ہے، جو بندہ چیز بناتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے شیپ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے ہی استعمال میں لے کے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی استعمال میں لے کے آتا ہے، اپنی یوز میں لے کے آتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ بیچتا وغیرہ، سیل وغیرہ نہیں کرتا۔ اس کا جو کنزیومر ہوتا ہے، مینوفیکچر بھی وہ خود ہے اور کنزیومر بھی کیا ہے؟ وہ خود ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ پروڈکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، ڈائریکٹ پروڈکشن کون کر سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی کمپنی ہے، کمپنی کوئی چیزیں بناتی ہے جو اس کے اندر ہو سکتا ہے کمپنی جو ہے وہ ایسی چیزیں بنا رہی ہو کہ اس کے اندر رہنے والے امپلائیز ہیں وہ خود یوز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل باہر تو آتی نہیں ہوگی چیز۔ یا آپ کے پاس ایک کوئی سنگل پرسن ہے، سنگل پرسن کے اندر ایگزامپل میں آپ کے سامنے لے لوں، آئی ٹرائیڈ ٹو مینیج، یہیں پہ لکھ لیتا ہوں۔ سنگل کی بات کریں تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل میں لے کے آتا ہوں، دیٹ از کارپینٹر، ٹھیک ہے؟ سپیلنگ میں بھی میں نے غلط لکھا ہوں۔ کارپینٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کارپینٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ
کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس نے ایک درخت کاٹا اور اس کے بعد اس نے اس کو اپنی مختلف پروسیجر سے گزار کے اس نے کیا کر دیا، اپنی مرضی کا اس نے ٹیبل بنا لیا، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا ہوا کہ اس کی جو نظام زندگی ہے وہ کیا ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کمپنی کی میں نے اگزامپل آپ کے سامنے لی پرسن، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے گروپ آف انڈیویجولس۔ گروپ آف انڈیویجولس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 3 4 5 مختلف بندے ہیں جو سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم مل کے چیز بناتے ہیں اور خود ہی تو استعمال کرنی ہے۔ میں بھی انہوں نے کہا ہو کہ بھائی ہم جو چیز بنا رہے ہیں، ہم نے جب بھی ہم 5 6 جو لوگ ہیں ہمیں آپس میں چیز استعمال ہوگی، ہم اس کو کیا کر لیں گے، استعمال کر لیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری کیا چیزیں ہیں، بیسیکلی ڈائریکٹ پروڈکشن کی ایگزامپل ہیں اور ڈائریکٹ پروڈکشن ہے۔ اس کے اندر دوسری طرف چلتے ہیں ذرا۔ اب میں آپ کے ساتھ دوسری طرف لے کے چلتا ہوں بات کو۔ کمپنی ہے، کمپنی نے کیا کیا، کمپنی نے موبائل فون بنایا۔ اب ہونا کیا ہے کہ کمپنی کے اندر کیا ہوا ہوگا، کمپنی کے اندر جو اس نے ایک تو اس نے لیبر وغیرہ لگائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر اس نے کوئی مشینری وغیرہ لگائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کام میں نے کمپنی کی ایگزامپل لیا ہے، کمپنی سے ہٹ کے آپ انڈیویجول پرسن کے اوپر بھی کام کر سکتے، انڈیویجول پرسن بھی یہ کام کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر بھی اس کے بعد ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ اچھا، کمپنی نے کیا کیا، کمپنی نے ایک مشینری کا یوز کیا، اس کے اندر لیبر ہے، لیبر کی بھی ایفرٹ شامل تھی، اور انہوں نے کیا کر دیا، ایک آپ کے پاس لیٹ ازیوم دیٹ جی آپ کے پاس ایک سیمسنگ کا فون بن گیا، ٹھیک ہے، میں نے ایس ایس لکھ دیا، فون بنا، فون کو کیا کیا انہوں نے جا کے آگے بیچ دیا۔ اچھا بھائی، کمپنی نے بیچا کیوں، تاکہ کمپنی کو کیا ملے، کمپنی کی بات ذرا کرتے ہیں تو کمپنی کو جو کمپنی نے فون بیچا، بندے کنزیومر کو بیچا، تو اس فون بیچنے سے کمپنی کو کیا بینیفٹ ہوا، کمپنی کو ریونیو آیا، ٹھیک ہے۔ اس ریونیو کو کمپنی نے کہاں پہ یوز کیا، ڈیفینیٹلی جو اس نے مشینری وغیرہ نیو خریدنی ہوگی، یا اس کی جو لیبر اس نے لگائی ان کی سیلریز دیں گی، اس کے جو ڈائریکٹرشپ ہے اس کی اس کمپنی نے کیا کہتا ہے پیمنٹس کرنی ہے، جو پھر ڈائریکٹ کمپنی کے اونرشپ ہیں وہ رکھیں گے، اور وہ کیا کریں گے، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کریں گے جو وہ مرضی کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو کمپنی کا جو اونر تھا وہ ڈائریکٹلی خود چیزیں بنانے میں انوالو نہیں تھا۔ یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایگزامپل آپ سے میں نے کہا تھا کہ انڈیویجول کی بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول اس میں کیسے آ سکتا ہے۔ انڈیویجول دیکھیں، ایک انڈیویجول ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے کیا کام کیا ہوا جی، وہ ایک انجینئر ہے، وہ ایک انجینئر ہے۔ اب اس نے کیا کیا، انجینئر ہونے کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اس کی ایجوکیشن حاصل کی، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ سکلز حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا بنا، وہ بندہ جو انجینئر تھا وہ ایک اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر کیا ہوا، ایکسپرٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو چیز جاب، یا تو وہ جاب کرے گا، یا پھر جو انجینئرنگ کی جو اس کی نیچر ہے، جو کس ڈسپلن میں اس نے انجینئرنگ وغیرہ کی ہے، وہ کیا کرے گا، وہ اپنی کوئی چیز بنائے گا اور اس کو جا کے مارکیٹ میں کیا کر دے گا، سیل کر دے گا۔ وہاں سے جو اس کو انکم آئے گی، اس انکم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا کرے گا، اپنی اون جو نیڈس ہیں، وانٹس ہیں، وہ کیا کرے گا، وہ پوری کرے گا۔ تو ہوپ سو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو دونوں کانسیپٹ جو ہیں، ڈائریکٹ پروڈکشن اور انڈائریکٹ پروڈکشن، دونوں کے دونوں اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔